أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. چھواں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38-39 دو ہے. اس تو پہلے ایک ذکر ہویا سی ڈاکو اگر ڈاکا مارتا ہے تو ان کی سزا کی ہے. یہ پیچھے اسی پڑھ کے آئے ہیں. آج ہے چور کی سزا دے بارے. ڈاکا اور چیز ہے اور سراقہ چوری اور چیز ہے. چوری یہ ہے کہ غیر محفوظ چیز کسی دی ملکیت ہے یا محفوظ چیز کسی دی ملکیت ہے تے مالک تو چھوٹ کے اس چیز نو اپنی ملکیت کر لینا اس نو چوری کیا ہے. مالک دی موجودگی ہے، راکھی ہے، نگہبانی ہے، تو پھر کوئی چوری کرتا ہے تو اس نو چور تصور کیا جائے گا. اگر اس چوری دے سامان دی مقدار 10 درہم تو زائد ہوئے گی تے اگر 10 درہم تو اس چوری دے سامان دی مقدار کم ہے تو اس نو شرعی چور تصور نہیں کیتا جائے. جب چور چوری کرتا ہویا مال مسروقہ برآمد ہو گیا ہے تو پھر قرآن نے کی فرمایا وَالسَّارِقُ. سارق کہتے تھے چوری کرن والا چور مرد. وَالسَّارِقَةُ چورنی کوئی عورت چوری کر لیتی ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور مقدس کے اندر ایک عورت نے ہار چرا لیا کہ سفارشی آگے بڑھے. میرے آقا نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر فاطمہ چوری کر لی تے محمد کو تے بھی ہاتھ کٹ دیتا. تسی آگے یہ امیر گھرانے دے بڑے گھرانے کی عورت ہے انہیں چوری کر لیا ہار یہ دے ہاتھ کٹے جائے.
اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا چور ہوئے یا چورنی فَقْتَعُوا قطع کر دیو ایدیا ہما دونوں نے ہاتھ چوری دی مقدار قرآن نے نہیں دسی چوری دی جگہ قرآن نے نہیں دسی کہ کتھوں چوری کی جاوے تے بندہ چور بنتا ہے ایدیا ہما ہاتھ کٹ دیو مقدار نہیں دسی کلائی تو کٹنا ہے ارد تو کٹنا ہے درمیان جو کٹنا ہے کتھوں کٹنا ہے انگلاں کٹنیاں نہیں تو رب کائنات نے فرمایا اور کائنات والے یہ ساری تفصیل چاہتے گئے کہ مدنی یار دے در پہ چل جاؤ محبوب کی غلامی اختیار کرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جگہ کیڑی ہوئے میرے آقا نے فرمایا محفوظ جگہ تو مال چوری کرنے والا چور ہوئے گا غیر محفوظ جگہ تو چوری کرنے والا چور نہیں گا انہا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا یا رسول اللہ ہاتھ کٹنا کتنا ہے میرے آقا نے فرمایا ایس کلائی دے اے پنجے دے ایس جوڑ تو یا رسول اللہ کٹنا کس چیز نہ آلے میرے آقا نے فرمایا تیز دھار آلے دینار تلوار تیز ہے یا کوئی اور چیز تیز ہے چھرا ٹوکا کوئی شہری ہاتھ رکھ کے اکو بارے ہاتھ کٹنے نہ کہ اس کو قیمہ بنا کے ایزا دے کے تکلیف دے کے اور ان ساریاں چیزاں کی نے رسیاں لجبال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ نے فَقْتَعُوا بس کٹ دیو ایک اور گل سنا بڑی مزے کی گل ہے ایتھے اللہ کی ذات نے فرمایا بس سارے کو چور تے چورنی چور دا پہلے ذکر کیتا ہے تے چورنی دا بعد سارے کو بس سارے کا چورنی دا بعد ذکر ہے چور دا پہلے کیوں کہ مرد چوریاں زیادہ کرتے نہیں مرد پاورفل ہوتے ہیں مرد عورت نالو دل دا بھی سخت زیادہ عورت کمزور دل ناقص عقل لہذا عورت کدی کدی ڈر جاتی ہے چوری کر دیا جھجک جاتی ہے خوف زدہ ہو جاتی ہے مرد کی جھجک محسوس نہیں کرتا تگڑا ہے چوری کرنے چلے اس واسطے چور کا ذکر پہلے کیتا گیا تے چورنی دا بعد کیتا گیا تے جدو زنا کی آیت آئی کہ الزانیت والزانی اوتھے چور اوتھے زانیہ دا پہلے حکم ہے تے زانی بندے دا بعد ایتھے چور دا پہلے حکم تے چورنی دا بعد اوتھے عورت دا پہلے ذکر ہے تے مرد دا بعد انہاں نو فجلے دو انہاں نو کوڑے مارے جا بنے اوتھے عورت دا ذکر پہلے کیوں اس واسطے کہ جدو تک عورت کی مرضی تے رائے شامل نہیں ہوتی ادو تک بندہ باوے جتنا بھی بندہ ہوئے زنا دے قریب تک نہیں جا سکتا ایک اور دوسرا عورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس خواہشات کو شہوات کو مرد نالو زیادہ رکھے لہذا عورت دا پہلے تذکرہ کی تحت مرد دا بعد اس کی تحت اور بھئی ایک سوال ہویا نا کہ مرد واسطے سونا پہننا حرام سونا نہیں پا سکتا مرد
عورت کی زینت ہے، عورت پہنے۔ آقا نے فرمایا جس مرد نے سونا پہنیا اودے تے اللہ کے رسول دی لعنت ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ میں پیچھے بھی دسیا سی کہ شہوات نفسانی مرد دے اندر اگر 1 درجے ہے تے عورت دے اندر 10 درجے ہے۔ سونا پہننے کا حکم اس واسطے دیتا گیا کہ سونا ایک دھات ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، لہذا جب عورت پہنے گی اور اس کی خواہشات جڑی ہے مرد دے برابر 1 نمبر پہ آ جائے گا، برابر ہو جائیں گے۔ لہذا عورت فحاشی کو بھی بچے گی، بے حیائی کو بھی بچے گی، اور زناکاری کو، ہر چیز کو سونا پہننے نال بچ جائے گی۔ اس واسطے شریعت نے حکم دیتا ہے کہ عورت زیور پہنے، اور مرد سے پہلے یہ کہتا ہے کہ مرد پہننے کا زیور سونا، تو مرد 9 درجے تھلے جانے تو پھر گھروں چھتر ہی پہنے۔ السارق والسارق والسارقۃ، چور اور چورنی فقطعوا، کٹ دیو ایدیہما، دونوں دے ہاتھ، جزاء بما کسبا، جڑا کچھ انہوں نے کمایا ہے، کسب کیتا ہے، اس دی انہوں نے ایک جزا ملنی ہے۔ جس دنیا کے اندر ہاتھ کٹیا گیا ہے کہ آخرت کی سزا تو بچ جائے گا، کیونکہ سزا اس کو دنیا چ مل گئی ہے۔ اگر چور کا ہاتھ دنیا چ نہیں کٹیا جاتا تو سزا آخرت چ ضرور ملے گی۔ نکالا من اللہ، اے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اس بندے تے عذاب فائنل کیتا گیا ہے، مقرر کیتا گیا ہے۔ عذاب اور چور سب تو پہلے زمانہ جہالت کے اندر بھی ہاتھ کٹے جاتے سن۔ میرے آقا کی آمد تو پہلے بھی چور کا ہاتھ کٹیا جاتا سی۔ اسلام نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسلام دے اندر وہ قانون زمانہ جہالت والا ہی لاگو کر دیتا کہ چور دے ہاتھ کٹ دیتے جا۔ زمانہ جہالت کے اندر سب تو پہلا بندہ جس نے ہاتھ کٹے گئے وہ سی ولید ابن مغیرہ، کافر سی بڑا بڑا، رودا پتر بڑا بڑا سیابی ہویا، بڑی فتوحات کی دیا، لیکن وہ کافر سی تو بڑا لانتی قسم کا سی۔ ادھر ہی ابو لہب نے اتر کا اشارہ کیتا سی نا نبی پاک والے، جدو ولید ابن مغیرہ نے اپنے بت نو کان نال لا کے تیا کیا سی بول، اس بت کے اندر ایک جن داخل ہو گیا، انہیں نبی پاک کو نعوذ باللہ گالیاں دینا شروع کر دیا۔ میرے آقا بڑے مایوس ہوئے، ادو آیا جا بولا با تیرے دوے ہاتھ ٹوٹ جا، تبت جدا ابی لہب پتا۔ زمانہ اسلام کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے چور دے ہاتھ کٹے، اسی خیال اور جس عورت نے ہاتھ کٹے گئے سب تو پہلے اس کا نام سی مرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چور دے ہاتھ کٹے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چور دے ہاتھ کٹے، کلائی کو، اور مقدار اے مقرر کی تھی
ایک ڈال دی قیمت دے برابر اگر چوری یا زائد ہے. ڈال کہتے ہیں جدو جنگ ہوتی سی نا تیرہ تلوارا دی جو توا جیا جس کے نال ابو تلوار کا وار روکیا جاتا ہے اس کو ڈال کیا جاتا ہے. اور جڑا لوہے کا لباس پہنتے ہیں اس کو زرہ کیا جاتا ہے. اس ڈال ہی کلی ڈال دی قیمت دے برابر اگر کسی نے چوری کی تھی جو شرعی چور ہوئے گا، ورنہ چور نہیں. حد لاگو نہیں ہوئے گی، چور تو ہے ہی نا. چوری پاوے اور روپیے دی بھی کر لو چور تو ہو گیا نا، لیکن حد لاگو ہاتھ کٹن والی ادو ہوئے گی جدو اس ڈال دی قیمت دے برابر. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا نے اس دور ایک ڈال دی قیمت دینار دے چوتھائی حصے کی تھی. دینار دے چوتھے حصے کی تھی ڈال دی قیمت سی. تے او بڑھتے سے نا 3 درہم اس دور دے 3 درہم ایک دینار دے چوتھائی دے بڑھتے سے 3 درہم دی جس نے چوری کی تھی اس نے ہاتھ کٹے جاتے سے. آج دینار دی قیمت کتنی ہے؟ اس کا چوتھا حصہ نہ ہوگا اور اس کے مقابلے 10 درہم مقرر کیتے گئے فقہا، کیونکہ بعد صحابہ کرام دے دور 10 درہم جڑا 10 درہم تو زائد چوری کرتا سی. بعد ایسی چیزاں جڑیاں چوری کر رہی ہیں جامت تے حد مقرر نہیں کی جاتی. بعض چوری نہیں ہوتی تے نہ ہی ہوتے تھے حد. اور حد مقرر کنے کرنی ہے؟ چور ثابت کنے کرنا ہے؟ جنہ پکڑے ہے کیوں دیکھو لوگ مال برآمد ہو گیا ہے. یہ نہیں ہو رہا ہر کوئی ایرا وغیرہ اٹھ کے تے چور دے ہاتھ کٹنے شروع کر دے گے. نہیں، یہ حکم کنوں ہے؟ حاکم وقت کو کہ اے حاکمو جدو تہاڈے دربار وچ چور آ جاوے چوری کر کے مال برآمد ہو جاوے ثابت ہو جاوے اور 10 درہم تو زائد دی چوری ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول ایک بندہ سی تے انہیں کپڑا چوری کر لیا. جدو کپڑا چوری کیتا تے آپ کی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا کہ یہ کپڑا چوری نے کیتا ہے اسی تہاڈی بارگاہ وچ اینو پیش کرنے آ چور ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتا حضور اتنا مقدار مقرر کرو، قیمت مقرر کرو، کپڑا کتنا ہے؟ جدو کپڑے کی قیمت کیتی گئی تے او 8 درہم بنی. کتنے؟ 8 درہم. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر 10 درہم ہوتی تو میں نے ہاتھ کٹ دیتا، یہ 8 درہم بنی ہے، یہ ہاتھ کٹن تو بچ گیا. ان سزا سے تھوڑی دیر زیادہ حد مقرر نہیں کی. ایک لمبی لسٹ ہے فقہا فتاوی عالمگیری ہدایہ شریف سراج البہار محیط سرکسی فتاوی عالمگیری انہوں نے ایک ڈیٹیل بیان کی تھی کہ کس چیز کی چوری کریے تے چوری دی ہاتھ نہیں لگتی، ہاتھ نہیں کٹے جاتے. وہ سب تو پہلے نمبر تے مال غنیمت ہے. مال غنیمت تو انہوں کہتے ہیں جڑا جنگ کافرہ کا مال ہتھی چڑھ جائے. اگر کسی نے مال غنیمت جو چوری کر لیا سامان انہیں دے حد مقرر نہیں ہوئے گی. حقیر چیز
مثلا کسی نے لکڑا چرا لیا ہے، کسی نے کسی کا گھاس چرا لیا ہے، گھاس، یا کسی نے دریائے جو مچھلیاں چرا لیا ہے، ٹھیکے ہوتے نہ ہوتا جو کسی نے ملکیت ٹھیکا سی تو کسی نے مچھلیاں پھڑ لیا نے چوری تصور اودے تے ہاتھ نہیں لگے گی، اودے ہاتھ نہیں کٹے جان گے۔ اسی طرح نمبر 2، سونا تے چاندی اگر کسی نے مٹی وچ دفن کر دیتے نے تے مٹی چ دفن کیتے ہوئے کسی نے چرا لے تے اودے تے ہاتھ پورا رکھنا۔ اے ہدایت سی کافی۔ نمبر 3، او شے جیڑی جلد خراب ہو جاوے، چھیتی خراب ہو جاوے، اس چیز کی چوری حد مقرر نہیں ہے، ہاتھ نہیں کٹے جاتے، اور سزا ہے۔ یہ بھی جیڑی چوری تے ہاتھ نہیں کٹی، مثال کے طور پہ دودھ دے جلدی خراب ہو جاتا ہے، کسی نے دودھ چوری کر لیا تو ان دے یہ ہاتھ کٹن والی نہیں لگے گی۔ نمبر 4، تازہ پھل، پھلاں کا جوس، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس نے چوری کر لی تو ہاتھ نہیں ہے۔ 4، درخت ہے، پھلدار ہے، ایویں کھلوتا ہے، کسی کی ملکیت نہیں، کوئی راکھی بھی نہیں کرتا، چوری کر لی، ادا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا، ہاتھ نہیں ہے، یہ سمجھو ہاتھ نہیں ہے۔ قید سالی پہ گئی ہے، قید سالی روٹی کھانا نہیں لبدا پیا، اگر کسی نے کسی کی روٹی چرا رہی ہے تو وہ ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا، وہ ہاتھ نہیں لگے گی۔ اگے نمبر 6، مٹی دے برتن، مٹی دے برتن ہوتے نا، ہانڈی بن گئی، گھڑا بن گیا، کنالی، سانک وغیرہ، وہ مٹی دیا چیزاں جڑیاں بنا دے، تو مٹی دی دیگچی، مٹی دی ہانڈی اگر کسی نے وہ چرا لی ہے تو اس بندے دے ہاتھ نہیں لگے گی۔ نمبر 7، پھلاں سمیت اگر کسی نے کوئی درخت چرا لیا ہے، جڑا سمیت پٹ کے لے گیا ہے، پھلدار درخت ہوتے تو ملکیت نہیں ہے، پر ہاتھی دے دند، ہاتھی دے دند جس نے چرا لینے، وہ کوئی اور شے نہ بنی ہوئی ہوگی، جب کوئی اور شے بنے گی پھر ہاتھی دے دنداں کا حکم نہیں ہوئے گا، اس شے کا نہ آ جائے گا۔ نمبر 9، شیشہ، شیشہ چوری کر لیا کسی نے، اندے تے ہاتھ فتح المدین دے۔ اگے 10 نمبر، وہ جانور جنہاں کا شکار کیتا جاتا ہے، وہ جانور انہیں شکار کر کے پکڑ کے لے آتے ہیں، اگر وہ چوری ہو گئے نے تو اس چور پکڑے گیا اندے تے ہاتھ نہیں لگے گی۔ وہ جانور وحشی ہوئے، پری ہوئے، بحری ہوئے، کوئی بھی جانور ہوئے، سمندری جانور ہے یا جنگلی جانور ہے، کوئی بھی جانور ہے اندے تے۔ نمبر 11، مہندی چرا لی ہے کسی نے، مہندی ہاتھ نہیں، جنہی مرضی مہندی چرا لو، لاؤنی ہے۔ سبزی، تازہ پھل، گھاس، پانی، جانوراں دی کھال، ہاتھ نہیں لگے گی۔ نمبر 12، خبر، کسی نے شراب چوری کر لی ہے، اور اندے تے ہاتھ نہیں لگے گی، یعنی ہاتھ نہیں کٹے جا رہے، کوئی اور سزا ہوئی گی۔ خنزیر، کسی نے خنزیر چوری کر لیا یا اس کا گوشت چوری کر لیا ہے۔ باقی پرندے، جانور، کتا، چیتا، مرغی، بطخ، کبوتر، مرغی چور دے بھی ہاتھ کوئی نہیں، کبوتر چور دے بھی ہاتھ
نہیں کسی نے کبوتر چوری کر لیا تو حکومت وہ ہاتھ نہیں کٹتے، ان سزا دینی سزا۔ اگے 13 نمبر وہ آلات موسیقی کہہ رہا ہوں، میوزک آلے، ڈھول کی ڈھمکی جو کچھ بھی اور ٹوٹے والے، اگر کسی نے آلات موسیقی چوری کر لینے، گانا بجاون والے آلات، تو اس سے حد نہیں ہوئے گی۔ نمبر 14 لہو و لعب، کھیل تماشے کی چیزیں، اور یہ کھیل تماشے سب تو پہلے طبلہ ڈھول کی۔ اگے نمبر 15 پنیر روٹی۔ نمبر 16 شطرنج۔ نمبر 17 مصحف، قرآن پاک جیڑا چک کے لے جاتا ہے وہ تے حد کوئی نہیں۔ اسی ایویں کہہ دینا ساڈا بھی قرآن چوری ہو گیا، اور چور نہیں کہا کہ قرآن چورا بنا لے لو، چور نہیں کہہ جائے۔ اللہ السراج البہار، فقہ کی کتاب ہے، کوئی نحو کی کتاب ہے، لغت کی کتاب ہے، شعر کی کتاب ہے، شاعری کی کتاب ہے، ادب کی کتاب ہے۔ کتاب کسی عبرتی بھی ہے، کوئی کتاب لے جاتا ہے پڑھنے واسطے لے گیا، اس کا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا، وہ دیتے ہاتھ مقرر نہیں ہوئے گی۔ بڑی لمبی لسٹ ہے۔ کوئی تیر چلا لیتا ہے، سونے چاندی دی بنی ہوئی سلیب، عیسائیہ دی اصولی، اگر وہ سونے دیئے چاندی دیئے سلیب چرا لے، یا سونے چاندی دے بت بنے ہوئے دے، بت اور ہندو بنا دے نا مورتیاں، اگر کسی نے مورتی چرا لی ہے تو میں سے ہاتھ نہیں لگے گی۔ اگے سکے، چاندی دے سکے ہوتے سن، اگے سونے دے چاندی دے، جس چاندی دے سونے دے سکے دے اوپر تصویر بنی ہوئے گی، اس وقت تصویر والا سکہ چرایا تو تے ہاتھ نہیں لگے۔ تصویر تو بغیر ہوئے گا 10 درہم تو زیادہ ہوئے گا تے ہاتھ ہوئے گا۔ جویں ہے سکے دے اوپر قائد اعظم کا فوٹو لا دیتے اس طرح۔ اگے وڈی عمر کا بندہ ہوئے یا آزاد غلام ہوئے، انہاں دے حد نہیں۔ مقروض تے قرضدار آیا ہے، مقروض کی چوری کر کے اپنے قرضے دے مطابق اس نے ان کا مال چوری کر کے لے گیا ہے، اس بندے دے حد نہیں۔ چاندی دے برتن اور انہاں برتنوں دے وچ جلدی خراب ہونے والی چیز دودھ وغیرہ۔ 25 نمبر شراب اور شراب والا برتن، برتن کسی نے چوری کر لے، شراب انہیں شراب آئی، حد نہیں لگے گی۔ قبر دے وچوں کوئی شے کسی نے کٹ لی، قبر تسی نال قبر دے کفن دفن کر دے جے، کفن نال کوئی پیسے رکھ دے، درہم رکھ دے، دینار رکھ دے، اگر وہ کوئی چیز قبر وچوں چرا لیتا ہے تے حد نہیں لگے گی، کفن چرا لیتا ہے تے حد نہیں لگے گی، کیونکہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ مال غنیمت بیت المال وچوں چوری کیتا ہویا مال ہوتے تے حد نہیں لگے گی۔ جس چیز تے ایک باری حد لگ چکی ہے دوبارہ حد نہیں لگے گی۔ حربی جنگ کے دوران کافر کا سامان ہاتھی چڑھ گیا ہے، وہ مال غنیمت وچ آ گیا، ان کی چوری نہیں ہے۔ بڑی اہم گل ہے، مسجد جو کوئی صاحب چرا کے لے جاتا ہے تو پھر چور ہے، چور تو ہے ہی نا، مسجد جو کوئی گلا بن کے لے جاتا ہے۔ یاد رکھو اگر مسجد کی تسی حفاظت واسطے مسجد کو تالا لا کے رکھا ہوا ہے تے نگہبانی واسطے بندہ رکھا ہے، پھر اگر کوئی مسجد کی چوری کرے تو 10 درہم تو زائد نہیں ہوئے گی، پھر حد مقرر ہوئے گی، حد میں وقت ہوتے حد کٹے گا۔ اگر تسی تالا لا کے نہیں رکھتے تے کوئی صفحہ چوکل جاوے، کوئی گلہ چوکل جاوے، کوئی سپیکر لے کے چلا جاوے، تالا نہیں لگیا ہوا
تہاڈی حفاظت نہیں دی، جدوں تہاڈی حفاظت نہیں ہونی بغیر حفاظت تو اگر کوئی آ کے تہاڈی شے کوئی بھی چک کے لے جاتا ہے اس بندے تے حاضری لگے گی، وہ ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا۔ اے چیز دینی چاہیے۔ بیانے ہی خانہ کعبہ نے پردے کا حکم ہے، کاغذ تے لکھیا ہویا یا چھپیا ہویا کوئی شے بھی ہوگی، کاغذ ہے تے کاغذ دی چوری ہاتھ نہیں کٹے جان گے۔ اگے لسٹ بڑی لمبی ہے، بڑا تھوڑا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں خدائیاں صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر قدری و نور عرش محمد وعلی وسلم۔